اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کے اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن اور حدیث میں بہت سارے معجزات کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے کچھ معجزات جیسا کہ اندھوں اور کوڑھوں کو اللہ کے حکم سے شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اور مٹی سے پرندے کو بنانا۔ آج اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ چنانچہ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور وہ ایک مدت تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کی ناک، نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کے عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کے گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو اسرائیلی نے دیکھ کے بولا، یا روح اللہ، یہ میری ہی بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کے واپس ہونے لگا، مگر عرصہ دراز سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پہ نیند کا غلبہ جاری ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریا کرتے بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کی زانوں پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، اپنے زمانے کا یکتا حسین، جس کو دیکھ کے شہزادی کا دل قابو میں نہ رہا اور اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت اور عشق کے غلبے میں تاری جس شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اسرائیلی کی بیوی پر پڑی تو وہ اس پر فرفکتا ہو گیا اور اس عورت کے خواہش کرنے پر اس کو اپنے گھوڑے پر ساتھ بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کے بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے تشریف لے آئے، جس کو دیکھ کے اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ وہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کے عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہی عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی وہ میں واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت دوبارہ مردہ ہو کے گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا اور زندہ ہو کے ایمان لایا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کے حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس واقعے سے نبی اور رسول کے انکار
اور اقرار کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت اور محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔